آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ میری آج کی گفتگو 9 نومبر کو جلسہ بیان اقبال میں جو میں نے خطاب کیا تھا مفصل، اسی کا ضمیمہ سمجھ لیجئے، تکملہ سمجھ لیجئے، تتمہ سمجھ لیجئے۔ اب تھا معاملہ اسلام کا احیاء۔ یہ بات محسوس ہوتا ہے کہ علامہ اقبال پر 100% طور پر واضح ہو گئی تھی کہ محض ایک قومی تحریک کے نتیجے میں اسلامی ریاست کا قیام ناممکن ہے۔ اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، احیاء ایمان کی ایک تحریک، اور وہ بھی بذریعہ قرآن کا فہم، فکر، پیغام، فلسفہ عام کیا جائے۔ اور کن کے لیے؟ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے۔ ایک ہے ایمان کا نعرہ عوام کے لیے، ان کے لیے وعظ جذباتی انداز میں، ان کو آپ صحابہ کے واقعات سنا کر بھی ان کا خون گرما سکتے ہیں، اور یہ اللہ کے واقعات سنا کر بھی ان کے اندر کچھ ایک رمق جو ہے وقتی طور پر روحانیت کی پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک کہ پڑھے لکھے لوگ، دی ایجوکیٹڈ ایلیٹ، if they don't come to believe in Islam, and this belief has to be real conviction، اس وقت تک اسلام کا احیاء نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں وہ کہتے ہیں، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ فاش گویم مانچے در دل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔ ترجمہ بھی کرنا چاہیے مجھے۔ اگر تم چاہتے ہو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا تو دیکھو سوائے قرآن کے کوئی اور راستہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ میں نے تو بارہا عرض کیا ہے کہ میرے تو 5ویں جماعت کا میں طالب علم تھا جب میرے دماغ کی کچھ سب سے نچلی سطح کے اوپر ایک شعر اقبال کا چپک گیا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمین افتندہی، در بغل داری کتاب زندگی۔ اگر اٹھنا ہے شبنم کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہو اے قوم، اے امت مسلمہ، اے امت محمد، اگر اٹھنا ہے تو یہ عصائے موسوی، یہ کتاب زندہ، یہ قرآن مجید تمہاری بغل میں موجود ہے، خدا کے لیے اس کی طرف رجوع کرو۔ فاش گویم آنچے در دل مزمرست، صاف ہی کہہ دوں جو کچھ میرے دل کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است، یہ کتاب نہیں ہے، کوئی اور شے ہے۔ کیا ہے پھر؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو۔ جو صفات اللہ کی ہیں وہی اس کتاب کی ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جیسے اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، ایسے ہی اس کتاب کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو، جیسے اللہ کی ذات الحی القیوم ہے ایسے ہی یہ قرآن بھی زندہ و پائندہ ہے۔ جیسے اللہ کلام کرتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، ایسے یہ قرآن تم سے کلام کرے گا۔ چوں بجان در رفت جان دیگر شود، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے ذہن سے اور اس سے ہو کر قلب تک بھی پہنچ گیا، یہ جہاں سے قرآن سرایت کر رہا ہے۔ چوں بجان در رفت جان دیگر شود، وہ اندر اس کے انقلاب آ جاتا ہے۔ ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر فرام ود ان، یہ چینج باہر سے نہیں آئی ہے، زبردستی تھوپی نہیں گئی ہے، اٹ ہیز کم فرام ود ان۔ چوں بجان در رفت جان دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ یہ غلغلہ اور یہ غلغلہ اور اس کی آواز تو جس شد و بد کے ساتھ، اس کے لیے تو میری کتاب کا مطالعہ کریں، علامہ اقبال اور ہم، وہ جس کا میں نے ذکر کیا، ماؤ اقبال ڈاکٹر علی شریعتی کی، اور علامہ اقبال اور ہم، یہ میری کتاب، اس کا مطالعہ کریں تو بات واضح ہو جائے گی۔ اب وقت کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک خاص بات کا ذکر نہ کروں تو بات جو ہے وہ ادھوری رہ جائے گی۔ اس قرآن کی تعلیم کے لیے خاص طور پر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کو قرآن پڑھایا جائے۔